أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین. امید کہ آپ حضرات جو روزانہ سبق دیا جا رہا ہے اس سبق کو آپ وقت نکال کر سن بھی رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اپنے کلام پاک کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہماری تو یہی کوشش اور یہی دعا ہے کہ آپ حضرات جلد از جلد قرآن پڑھنے کا سیکھ لیں. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے کہ آئیں ہم قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں اور بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہماری جو کوشش چل رہی ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. دعا بھی کرتے رہیں، اگر یاد آ جائے تو اس حقیر کے لیے بھی دعا کیجیے. تو ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ تختی نمبر 4 کے اندر بات آئی تھی حروف مدہ کی. حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو. ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. زبر کو کھینچنے کے لیے اس کے بعد الف ہونی چاہیے، زیر کو کھینچنے کے لیے اس کے بعد جزم والی یا ہونی چاہیے، پیش کو کھینچنے کے لیے اس کے بعد جزم والا واو ہونا چاہیے. یہاں تک بات آ چکی تھی. اب دوستو بزرگوں، ایک نیا سبق ہے تختی نمبر 4 ہی کے اندر، جس کو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اس کا نام ہے. تو یہ بھی جو ہے بہت آسان ہے. اب آپ حضرات نے حروف مدہ پڑھ لیا تو حروف مدہ ہی کی طرح ہے. تو چلے ہم سب سے پہلے تختی کو یاد کرتے ہیں. جو اوپر کی جو تختی ہے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر نیچے جو سبق دیا گیا ہے اس کو پڑھنا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. تجوید سیکھنے کے لیے اس کو کس طرح سے ہم کو مشق کرنی چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم تختی کو یاد کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تختی میں کھڑا زبر کا سبق دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد کھڑی زیر کا، پھر الٹا پیش کا. تو یہاں پر تختی یاد کر لیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. جیسے الف مدہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، جیسے با الف زبر با، جس طرح سے ہم نے کھینچ کر پڑھا تھا اسی طرح کھڑا زبر کے اندر بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے با کھڑا زبر با. تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے. یہ پڑھنا اور یہ با الف زبر با پڑھنا دو بھی ایک ہی ہے. تو اس بات کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے. تو دوستو بزرگوں، ایک بات آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یہاں پر جو تختی آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے لفظ بلفظ اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کے اندر اپنے الفاظ شامل کر لیے تو آپ کو جو ہے الفاظ شامل کرنے کی وجہ سے 1 دن یاد رہے گی، 2 دن یاد رہے گی، تیسرے دن جو ہے اس تختی کو آپ بھول جائیں گے. اس لیے لفظ بلفظ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اس کو یاد کریں گے تو یہ جو ہے آگے بھی آپ حضرات کے لیے بہت مفید ہوگا اور زندگی بھر انشاءاللہ یاد رہے گا. یہاں پر جو حروف دیے گئے ہیں اسی حروف سے یاد کرنا ہے، انہی الفاظ سے یاد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے مترادف
اسی کی طرح کے کوئی اور حرف ہم نے اپنے اس میں شامل کر لیا اپنی یاد کرنے میں تو یہ جو ہے آگے چل کر یاد نہیں رہے گا. اس لیے آپ دوبارہ سن لیں. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے. چلے اب نیچے ہم پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں. جیسے پچھلے بات آئی تھی کہ الف اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر زیر پیش، نہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، نہ جزم نہ تشدید نہ حمزہ، کوئی بھی نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں. اگر اس پر کوئی حرکت آ گئی تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جائے گا. حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا. تو اس طرح سے جو ہے نیچے کے حروف بھی جو ہے اسی طرح ادا کرنی چاہیے کہ جیسے الف مدہ میں بتایا گیا تھا اسی طریقے پر یہاں پر بھی جو ہے دیکھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے. یعنی الف مدہ میں جیسا بتایا گیا تھا اسی طریقے یہاں پر فالو کریں. پیچھے کی جو ہے ویڈیو جا کر آپ حضرات دیکھیں الف مدہ کو کس طرح سے جو ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے. اس لیے کہ اگر پورے کے پورے حروف اگر پڑھ کر سناتے بیٹھیں گے تو پھر جو ہے سبق لمبا ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات کے وقت کی خاطر سوچ کر یہ طریقہ اپنایا گیا ہے. صرف ایک لائن آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اسی کے مطابق آپ نیچے کے حروف بھی جو ہے اس طرح مشق کر لیں. آئیں اب ہم نیچے جو مشق دیا گیا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جو نیچے مشق ہے یہ قرآن پاک ہی کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو چن چن کر یہاں پر دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر مشق ہو جائے. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا تختی نمبر 2 کے اندر، وہاں پر قرآن پاک کی آیتوں کو بغیر زبر زیر پیش کے دے کر ہم سے یہ امتحان لیا گیا تھا کہ دیکھیں کہ تختی نمبر 2 کے اندر جو سبق تھا اس سبق کو یہ سمجھ کر پڑھے ہیں یا نہیں سمجھ کر پڑھے ہیں، بلا سمجھے پڑھے ہیں. تو اس بات کو دیکھنے کے لیے وہاں پر امتحان دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آگے تختی نمبر 3 4 اب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے سبق میں انہی قرآن کے الفاظ کو زبر زیر پیش کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے. اس کو اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا سیکھ لیا تو پھر قرآن پاک کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چلے ہم سب سے پہلے اس کو ہم روا میں پڑھتے ہیں. آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب، رسالاتی، ذالک. دوستو آپ حضرات نے غور کیا ہوگا میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پڑھ کر سنایا ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آئے، اس طرح سے الگ الگ کر کے پڑھا. آپ بھی اس طرح سے یہاں پر اگر پڑھنا سیکھ لیں گے تو جب قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کرنے والے آپ بھی بنیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ تسبیح کے دانے جو ہے پے در پہ جس طرح سے پروئے جاتے ہیں اس طرح سے لفظ بلفظ ایک ایک لفظ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آتی تھی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی اسی طرح کہ گویا کہ موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہوں، اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی کی باتیں تھیں. تو اس طرح سے ہم بھی اگر حروف کو ادائیگی میں اچھی طرح سے ادائیگی کے ساتھ الگ الگ کر کے اچھی طرح سے ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک بھی ہم اچھی طرح پڑھنے والے اور سیکھنے والے بنیں گے. تو آئیں اب یہاں پر ہم ہجے معلوم کرتے ہیں. ہجوں کے اندر جو ہے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ہجے کم سرس کر لیے تو پھر جو ہے ہم رواں پڑھنے میں مشکل ہوگی، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں مشکل ہوگی.
چلے سب سے پہلے ہم نے پڑھا آدما، تو ہم رواں پڑھے تھے تو ایک مرتبہ رواں کو دہرا لیں، آدما. ہم زہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما. دوستو یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہوں کہ میں نے سب سے پہلے یہاں پر رواں پڑھ کر آپ حضرات کو سنایا، تو آپ بھی اسی طرح پہلے کوشش کریں جیسے تختی نمبر 3 کے پہلے سبق میں نے بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے اگر ہم پریکٹس کر کے اگر ہم نے سیکھ لیا، جیسے ا ب ت ث ج ح، یعنی ہم زہ زبر ا، با زبر ب، اس کی جو آوازیں ہیں ان آوازوں کی اچھی طرح اگر ہم نے پریکٹس کر لی تو پھر یہاں پر ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا. کوشش کریں ہمیشہ ہجوں ہی کی طرف نہ پڑھیں، پہلے آپ رواں کی کوشش کریں، اس سے آدھا پونا سبق آپ حضرات کو جو ہے پہلے ہی یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد رواں پڑھنے ہجے کرنے کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی. ہجے کرنے کے بعد رواں بھی پڑھنا آپ حضرات کے لیے آسان ہوگا. پہلے خود کوشش کریں بغیر ہجے کرے کہ آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد آپ ہجے کریں تو ہجوں میں اور آپ کو مزہ آئے گا اور اچھی طرح سے سہولت سے آپ سبق بھی یاد کر لیں گے. جیسے ہم زہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، آمنا. ہم زہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی. یہ میں نے یہاں پر غلطی کیا، تو اس طرح سے آپ غلطی نہ کریں. آپ کو بتانے کے لیے میں غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہجے اس طرح سے نہیں کرنا ہے، 2 حرف کے ہجے کرنا ہے، ان دونوں کو ملانا ہے، پھر تیسرا حرف ہجے کر کے اس کو ملانا ہے. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی. ہم زہ زبر ا، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا وا ہو. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی. دوستو یہاں پر جو ہے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس بھی جو مکتب وغیرہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان لوگوں کی اکثر ان بچوں کی اور بڑے حضرات جو پڑھتے ہیں ان کی بھی جو ہے یہاں پر غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہجوں کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں تو پھر جو یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں. کیسے؟ ہجوں کے اندر خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرنا ہے جو ہم نے پیچھے حروف کے ہم نے جو ہجے کیے اس کی آوازوں کو یاد رکھنا ہے. جیسے سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، ہم نے کھینچ کر پڑھا تھا، سا ما، یہ 2 لفظ 2 آوازوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد واو کھڑا زبر وا، سما وا. تو بچے کیا کرتے ہیں، یہ جو میم کو کھڑا زبر ہم نے دے کر پڑھا تھا اس کو بھول جاتے ہیں، تو جلدی میں کہتے ہیں سما وا، اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. نہیں، بلکہ ایک ایک حرف، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک حرف پر انگلی رکھیں گے یا پین رکھیں گے، جو کچھ بھی ہو تو یہاں پر ہمیں وہ حرف اور اس کی حرکت سب کچھ ہماری نگاہ میں رہے گی. اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے اگر ہم نے اس کی مشق نہیں کی تو پھر جو ہے غلط سلط جو ہے ہم پڑھنے والے بنیں گے. سین کھڑا زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، یاد رکھنا ہے. واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سما واتی. اور ایک بات میں نے حروف مدہ کے اندر ایک بات بتائی تھی، جس طرح سے میں کھینچ کر پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ بھی پریکٹس کرتے وقت کھینچ کر پڑھیں. یہ عادت اگر پڑ گئی، حروف مدہ کو کھڑا زبر کھڑی زیر کو کھینچنے کی اگر عادت پڑ گئی تو پھر آگے قرآن پاک کے اندر اور سب جگہ آپ حضرات جو ہے تجوید کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنے والے بنیں گے. اگر یہاں پر ہم نے کمی بیشی کی تو یہی عادت وہاں پر بھی جو ہے ہم کھڑا زبر کھڑی زیر زبر زیر پیش کو بھی حرکت کی طرح سے ادا کرتے ہوئے چلے جائیں گے، یعنی بغیر کھینچے کے. اس سے قرآن پاک پڑھ کر بھی نہ پڑھنا ہوا.
قرآن پاک کو اگر ہم نے غلط سلط پڑھا تو الٹا قرآن پاک ہمیں بد دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا. دوستو یہاں تک کھڑا زبر کا سبق ہو گیا. تو جس طرح سے ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر الف مدہ، یائے مدہ، واو مدہ کے اجرائے قواعد ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح یہاں پر اور بہت آسان، وہاں پر تو تھوڑا لمبا تھا قاعدہ، یہاں پر جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حضرات جلد سیکھ سکتے ہیں. ان تینوں قاعدوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، الف مدہ، یائے مدہ، واو مدہ. دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یائے مدہ کا قاعدہ آیا، حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں. اسی طرح واو مدہ کا قاعدہ، حروف مدہ میں سے واو ہے، یہ اچھی طرح سے دیکھنا ہے، حروف مدہ میں سے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یاد کیے تھے ہم لوگوں نے. تو یہاں پر اس کا قاعدہ یہ ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، اتنا ہی بولنا ہے بس. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، اور اسی طرح یہاں پر بھی کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے. اس طرح جہاں جہاں بھی کھڑا زبر ہوگا اس پر وہی قاعدہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے الف مدہ کے قاعدے کو ہم کہیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ، اس کو بھی جو ہے ہم اسی طرح کہیں گے. تو دوستو بزرگو، اس طرح سے کھڑا زبر کا قاعدہ ہوا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور ضرور کمنٹس باکس کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس اپ نمبر ہے 9738749022. اس نمبر پر بھی آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ آڈیو میں آپ حضرات اس نمبر پر رابطہ کر کے جو ہے کہہ سکتے ہیں. تو اور اسی طرح ہمارا جو چینل ہے ESQ ان اردو، اس میں آپ حضرات کو بہت ساری باتیں ملیں گی. ایک تو نورانی قاعدے کے اسباق ملیں گے، اور اسی طرح اردو اقوال زرین یعنی گولڈن ورڈز، جو ہم لاکھوں میں ایک بات، ہزاروں میں ایک بات کہتے ہیں، اس طرح سے جو ہے چنندہ باتیں، بہت ساری اچھی باتیں جو ہے چن کر اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں. اقوال زرین کا بھی ایک فولڈر ہے، آپ جا کر پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح دلچسپ سوالات اور بہت ساری اردو پہیلیاں جو دماغ کی بتی روشن کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہیں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے سیرت کے متعلق سوالات کے بھی جو ویڈیوز ہیں، آپ حضرات وہاں جا کر ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.